اگر میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں، تیرے والدین کافر ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کا ادب کر، احترام کر، ان کی خدمت کر، لیکن میرے ساتھ اگر شریک کرنے کا حکم دیں تو اس بات پہ ان کی پیروی مت کر، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ والدین کی اتباع ہر شکل میں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ان کی اتباع نہیں ہے۔ یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ اس چیز میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع ہے، ان کی مخالفت میں والدین اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میں جب مسلمان ہوا تو میری ماں نے مجھے آ کے کہا کہ اے سعد، تو نے یہ کون سا مذہب اختیار کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر تو اس مذہب سے واپس نہیں آئے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور تب تک نہیں میں کھانا کھاؤں گی جب تک تو اس مذہب میں واپس اس مذہب کو چھوڑ نہیں دیتا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ 2-4 دن کی بات ہے، بھوک لگے گی تو کھا لے گی۔ کہتا میں نے کہا کہ ماں میں یہ اب دین یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو کہتا میری ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، 1 دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہ کھایا، یہاں تک کہ میری ماں بالکل کمزور ہو گئی اور چند دنوں میں وہ بستر پہ لگ گئی۔ تو اس وقت اس نے پھر مجھے کہا کہ اے سعد، تو اپنا جو ہے یہ مذہب چھوڑ دے، اگر تو نہ یہ مذہب چھوڑے گا تو میں جان دے دوں گی اس ہڑتال میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے آگے سے کہا میری ماں، یہ تو تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوتی نا اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی یہاں تک کہ 100 کی 100 کی نکل جاتی، میں رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑتا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ کہا کہ اگر وہ تجھے اس بات پہ مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے تو ایسی چیز میں جس کا تجھے علم نہیں، یہاں اس لیے کہا کہ جس کا تجھے علم ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا، کہ کوئی جان بوجھ کے تو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز کا علم جسے تیرے پاس علم نہیں ہے اس کا بھی تجھے کہیں تو پھر بھی تو نے میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور پھر ساتھ کہہ دیا میرے ساتھ شریک ٹھہرانے میں نہیں، ہاں دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر، دنیاوی معاملات میں ان کے کھانے پینے کے معاملات، ان کی خدمت مدارت کے معاملات، ان کا ادب احترام، اس کا لحاظ رکھ، اس کا پاس رکھ، اس کا ان کے ساتھ پورا حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہاں رہی بات اتباع کرنے کی، اطاعت کرنے کی، تو ہمیشہ اس کی اتباع کر، اس شخص کے راستے پر چل من اناب الیہ، جو میری طرف پلٹ کے آتا ہے، میری طرف رجوع کرنے والے بندے کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیشہ اس کی پیروی کرو جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جائے۔ والدین بھی اگر اللہ سے ہٹ کے کسی دوسرے راستے پر چلائیں تو ان کی بھی پیروی نہیں کی جائے گی، اور اگر اللہ کے راستے پر چلانے والا کوئی ست بگانا بھی ہوگا نا تو پھر بھی اسی کی پیروی کی جائے گی۔ تو پھر آگے فرمایا ثم الی مرجعکم، تم سب نے میری طرف پلٹ کے آنا ہے، تم سب کو میں اکٹھا کر لوں گا، اپنی بارگاہ میں لاؤں گا، اور پھر تم سے ہر عمل کی باز پرس فرماؤں گا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں پوری خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے، تم نے یہ کیا وہ کیا، تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہارا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہیں دکھا دی جائے گی، اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا، کسی چیز کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اب یہ جو ہے وہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کے پھر آگے سے وہ سلسلہ چل نکلا۔ ایک نصیحت کی تو درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام بیان فرمایا، اب پھر جو ہے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے بات کی ہے، کلام کیا، اس کا ذکر ہے۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل
فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. دیکھیے اس طرح کی نصیحتیں اپنی اولادوں کو کرنی چاہیے. کہا میرے بیٹے ایک چھوٹی سی چھوٹی رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی ہوگی نا تو وہ اگر کہیں ہو فتکن فی صخرۃ، اگر تو اس کو کرے کہاں، ایک پتھر کے اندر بھی بیٹھ کے، ایک غار میں پتھر کے اندر بھی وہ برائی ہوگی نا، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمینوں میں ہو، کہیں چھپ چھپا کر بھی وہ برائی ہو، فرمایا کہ یاتی بہ اللہ، اللہ اس برائی کو لے آئے گا، وہ سامنے لے آئی جائے گی، وہ برائی چھپی نہیں رہے گی. تو بندہ سمجھے کہ یہ میں نے فلاں جگہ کی، اللہ کو کون سی خبر. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. تیری چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی جو ہے وہ بھی اس سے بھی کیا کرنا بیٹا، بچنا. اگر تو نے کوئی برائی، چھوٹی سی برائی بھی کر لی تو اللہ وہ پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمانوں میں اور یا زمینوں میں، دیکھنا پہنائیاں اور اونچائیاں ساری کی ساری اس میں شمار کر لی گی، جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ کی نگاہ قدرت سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ وہ قدرت نہیں رکھتا اس کو سامنے لانے کی، وہ سامنے لے آئی جائے گی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بریک بین ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتا ہے. بچوں کو بندہ نصیحت کرے تو پھر ایسی ہی کرے. یہ انداز ہوتا ہے تربیت کا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈالا جا رہا ہے. تو اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈال، اللہ ان کے دلوں میں تیرا ادب ڈال دے گا، تیرا احترام ڈال دے گا. کہا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا بریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اسے ہر بات کی خبر ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ. اب دیکھیں نا یہاں یا بنیا کے لفظ بھی بڑے معنی خیز ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن پڑھے نا تو جب بھی انبیاء نے اپنے بیٹوں کو بلایا نا یا بنیا کر کے پکارا ہے، یا ابنی نہیں کہا، حالانکہ بیٹے کے لیے ابن کا لفظ ہوتا ہے تو کہا جا سکتا تھا اے میرے بیٹے. یہ بنیا جو ہے یہ محبت اور شفقت کے لیے ہوتا ہے. یا بنیا، اے میرے بچونگڑے، اے میرے پیارے بچے. انبیاء اپنے بچوں کو جب بلاتے ہیں تو شفقت بھرے انداز سے، محبتوں بھرے انداز سے. حضرت لقمان نے بھی انبیاء کی سنت اپنائی ہے اور اپنے بیٹے کو اوے فلانے ادھر آ، اس کا نام بگاڑ کے نہیں، اس کو پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ، باپ ہوتا ہی شفیق ہے اپنی اولاد کے لیے، تو شفقت کے ساتھ بلایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دیا کرو، اپنی اولادوں کو عزت دیا کرو، ان کو احترام دیا کرو. اور حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کبھی بددعا نہ دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اگر وہ قبول ہو گئی تو پھر تمہیں ہی پچھتانا پڑے گا. اپنی اولادوں کو گالی نہ دو، اپنی اولادوں کو جھڑکو مت. تو یہ باقی تعدیب اور ان کی تربیت کی خاطر انہیں جھڑکنا، انہیں ان سے سختی کرنا، یہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن تربیت کی خاطر، تعدیب کی خاطر. یہ حضور کا فرمان ہے نا کہ اپنی اولادوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلا کھلاؤ، جتنی تمہاری حیثیت ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس حساب سے، ان پہ کنجوسی نہ کرو بلکہ کھلا کھلاؤ. اور پھر کیا ہے، ڈنڈا ان کے سر پہ رکھو، یعنی انہیں تمہارا خوف بھی ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں خوف. تو یہ خوف کب پیدا ہوگا؟ جب ہم ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دیں گے، پھر اللہ ان کے دلوں میں ہمارا خوف پیدا کرے گا. یہ ایک ونڈ ہے، ایک تقسیم ہے. اللہ کہتا ہے تم آؤ میرے ساتھ ایک معاملہ طے کر لو، تم اپنی اولادوں کو میرا ادب سکھاؤ، میری بارگاہ کی حاضری سکھاؤ، میرا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرو، میں تمہاری اولادوں کے دلوں میں تمہارا خوف پیدا کر دوں گا. اس لیے یا بنیا اقم الصلاۃ. حضرت لقمان دیکھیے کیا کہہ رہے، اے بیٹے نماز ادا کیا کر، یہ اللہ کا فرض ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، اس کو ادا کرتا رہا کر. نماز نہیں چھوڑنی، یہ اللہ کے حضور کی حاضری ہے، یہ بندے کی بندگی ہے. بندہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اقم الصلاۃ، نماز قائم کیا کر، وامر بالمعروف، اور پھر نیکی کا حکم بھی دیا کر.
اب دیکھیں نا، پہلے خود نیکی کر اور پھر دوسرے کو بھی نیکی کا حکم دے. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو پہلے بندہ خود عمل کرے اور پھر دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دے. تو یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کیا کر اور نیکی کا حکم دیا کر. ہمارے ہاں آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ہم جو ہے وہ صرف خود تو نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے ہاں. تو کہا کہ خود بھی نیکی کر، نماز پڑھا کر، اللہ کے حضور حاضری دیا کر. اور یہ کیونکہ کامل عبادت ہے نماز، اس لیے کہا. اور اس سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ نماز پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھی. یہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی. اور پھر آگے فرمایا ونہا عن المنکر، تیسری چیز جو شرط ضروری ہے انسان کی زندگی کا عمل کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ برائی سے روکا بھی کر. نیکی کا حکم دیا کر اور برائی سے روکا. جہاں برائی دیکھو وہاں برائی سے منع کرو اور لوگوں کو کہو. آج چند لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی کہ یار نماز پڑھا کریں، یار اچھے عمل کیا کریں، لیکن یہ جو عنصر ہے نا ہمارے اندر سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے برائی سے منع کرنے کا. حالانکہ ہمارے مذہب کی جو ابتدا ہے وہ برائی کی منع کرنے سے ہے. پہلے کیا کہا؟ لا الہ، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں. پہلے انکار ہے، برائی کا انکار ہے، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار ہے. الا اللہ، سچے خدا کا اقرار بعد میں ہے. پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، پھر برائی کا انکار ہے. پہلے جھوٹ کا انکار ہے، غلطی کا انکار ہے، گناہ کا انکار ہے. پہلے فرمایا ونہا عن المنکر، اور پھر کیا ہے؟ برائی سے روکا بھی کر لوگوں کو. اور یہ اب چونکہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایسا راستہ ہے جس کے راستے میں پھول نہیں ہے، اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں جی. اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں. کسی کو برائی سے روک کے دکھائے نا، پھر اس کے بعد پھر سن لیجئے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسی لیے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگلا سبق بھی دے دیا. کہا اس طرح جو تیرے راستے میں پھر جو تجھے تکلیفیں آئیں ان پہ صبر بھی کرنا ہے. اس لیے جو مبلغ ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، جو تبلیغ کی ذمہ داری لیتا ہے نا، اس کے اندر صبر ہونا چاہیے. اس کی چھاتی چوڑی ہونی چاہیے، سینہ اس کا کھلا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو برداشت بھی کر سکے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب محبت دینے والے نہیں ہوتے، نفرتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر برا بھلا کہنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کی باتوں پہ صبر بھی کرنا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو تجھے تکلیف پہنچے اس پہ صبر بھی کرنا ہے. کیونکہ جب تبلیغ کرے گا تو تبلیغ کرتے کرتے راستے میں تجھے تکلیفیں بھی آئیں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو شرارتی لڑکے تھے شریر، وہ آپ کے پیچھے لگا دیے. انہوں نے آپ کے اوپر پتھر مارے. کہا اس قدر وہ انہوں نے پتھر مارے کہ حضور کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، حضور کا چستیہ تھر لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ حضور کے جوتوں کے اندر پانی، جوتے مبارک جو ہیں ان کے اندر بھی خون جم گیا. اور حضور جب چلتے تو وہ جوتے جو ہیں وہ خون کے ساتھ چپک جاتے تھے، جسم کے ساتھ وہ چپکتے خون کی وجہ سے. جبریل امین حاضر ہوئے، پھر کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے حکم دیں تو یہ چونکہ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے تو ان میں پہاڑوں کو اٹھاؤں اور ان کے اوپر اس طرح الٹ کے رکھ دوں، اور یہ اسی بستی میں، اسی وادی میں، ان پہاڑوں کے نیچے دفن ہو کر رہ جائے، ان کا نام و نشان تک ختم ہو جائے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے جبریل میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے. فرمایا یہ نہیں سمجھتے. اللہ یا رسول یا رسول. انہیں کہا انہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں اور یہ میرے ساتھ ایسا عمل کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. صبر ضروری ہے. تبلیغ کا جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اب تو اپنے گھر والوں کو بھی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا یہ بھی بڑا مشکل عمل ہو گیا. دوسروں کو تو کجا
اپنے گھر والوں کو بھی برائی سے منع کرنا یہ بڑا مشکل عمل ہو گیا. تو کہا جاتا ہے جی جاؤ جی تہاڈا زمانہ لنگ گیا بابا جی تسی پرانے وقتاں دے لوگ ہے جی نواں دور ہے تانوں کیا پتہ ہے. تو یہ اس طرح کے تانے ملتے ہیں. پھر کوئی اگر آپ کسی فضول خرچی سے منع کریں تو پھر تو کہا جاتا ہے تم ہے ہی کنجوس ہیں, تو شروع تو ہی کنجوس ہیں. تو یہ اس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہیں. تو وہ تانے جو ہیں وہ سننے کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے. اس لیے کہا بیٹا یہ جو راستہ تجھے بتا رہا ہوں یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے, اس لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس راستے میں جو تجھ پر مصیبتیں ہیں ان پہ پھر صبر بھی کرنا ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, پھر آگے اگلی بات خود ہی کر دی, فرمایا یہ کام بڑا ہمت والے کاموں میں سے ہے, یہ عزم والے کاموں میں سے ہے اور بڑے بڑے کاموں میں سے ہے. یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. یہاں بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. یہاں یہ راستہ اگر اختیار کرنا ہے تو پھر اس میں پتر ہیں جی جگرا چاہیے, پھر مار کھانی پڑتی ہے ہیں جی, پھر کرش بھی کیے جاتے ہیں, آپریشن ہوتے ہیں, سارے معاملے ہوتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, پھر اگلی جو کی نصیحت وہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے جو رخسار ہیں ان کو ٹیڑھا نہ کرنا. جیسے منہ ٹیڑھا کر کے متکبرانہ انداز میں بات کی جاتی ہے یا دوسرے سے منہ موڑ کر بات کی جاتی ہے, اس کو حقیر جان کر ہلکا جان کر کے. تو فرمایا کہ اس طرح تکبر بھرے انداز میں لوگوں کے ساتھ بات نہ کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور نہ زمین میں اکڑ کر چلنا, کیونکہ اللہ کو تکبر کسی شکل میں بھی پسند ہے. وہ کہتا ہے تکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا. تو تکبر جو ہے وہ اللہ کو کسی شکل میں بھی پسند نہیں ہے, اور تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل ضرور کرتا ہے. اس لیے کہا کہ زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اور فرمایا کہ اللہ تعالی ہر متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہاں مختال اور فخور کا معنی میں فرق بیان کیا مفسرین کرام نے. فرمایا مختال اس شخص کو کہتے ہیں جو اندرونی خوبیوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے, یعنی انسان کے اندر حسن ہے, علم ہے, اس کو بولنے کا چج ہے اور اس طرح ذہانت ہے, تو ان چیزوں سے جو فخر ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, اس کو مختال کہتے ہیں, اس تکبر کرنے والے. اور فخور کہتے ہیں بیرونی چیزوں پر, جداد پر, وراثت پر, مال و دولت پر, اس طرح کی جو چیزیں, گاڑیاں اور کوٹھیاں, کاریں, ان پہ فخر کرنے والے کو فخور کہا جاتا ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اور فرمایا چلنے میں میانہ روی اختیار کر. چلنے میں میانہ, اسلام نہ آہستہ چلنے کو پسند فرماتا ہے اور نہ تیز چلنے کو پسند فرماتا ہے. حضور نے فرمایا تیز چلنے سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے, تو درمیانی چال کے ساتھ انسان چلے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اب دیکھیں نا چلنے کے انداز بھی بیٹے کو سکھائے جا رہے ہیں, اور یہی اصل تربیت ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا, نہ تیز چلنا نہ آہستہ, بالکل آہستہ بھی نہ چلنا, بالکل درمیانے راستے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا. آواز بھی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ بالکل دھیمی ہو کہ اگلے کو بار بار پوچھنا پڑے, اور شور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کان بند کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو دھیما رکھ کے بات کر. اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, بے شک آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے, کہ یہ بڑا بلند چیختا ہے لیکن بلندی کی وجہ سے وہ پسند نہیں کی جاتی. اسی طرح شور گل بڑا اچھا بھی ہو تو یہ کسی کو پسند نہیں ہوتا. فرمایا اس کو آواز کو دھیما رکھا کر, کہ بے شک جو ناپسندیدہ آواز شور و گل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اب دیکھیے کس طرح اپنے بچے کی جو ہے حضرت لقمان تربیت کر رہے ہیں. تو یہ تربیت جو ہے وہ ضروری ہے, قرآن کا اسلوب ہے. اپنے بچوں کو ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں جی اپنے ابھی بچے ہیں, بڑے ہوں گے تو خود سنبھل جائیں گے اور سمجھ جائیں گے, یہ نہیں کہہ رہے. وہی عمر ہوتی ہے تربیت کرنے کی. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا, تو راستے میں دیکھا کہ ایک درخت ٹیڑھا ہے. تو بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی اس درخت کو سیدھا کر دیجئے.
تو وہ والد کہنے لگا کہ بیٹا جب یہ چھوٹا تھا نا اس وقت اگر اس کو کسی نے سیدھا کیا ہوتا نا تو یہ سیدھا ہو جاتا، اب یہ سیدھا، بس یہی مثال ہے۔ بچپن میں آپ نے ان کو سدھارنا ہے، بچپن میں ہی ان کی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ جب بڑے ہوں گے تو پھر تو خامیاں پکی ہو جائیں گی، پھر ان کو سدھارنا مشکل ہو جائے گا۔ بچوں کو بچپن میں ہی سدھارا جاتا ہے، اور یہی عمر جو ہے وہ تربیت کی ہوتی ہے۔ اور اس میں تو ہمارا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو تب سے ہی اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں پھر جب دودھ پی رہا ہوتا ہے اس وقت ماں کے جو احوال ہوتے ہیں، ماں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بچے کی تربیت پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماں اچھے عمل کرے گی تو بچہ بھی اچھا ہوگا، دودھ پیتے ہوئے ماں قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا، اور اگر دودھ پلاتے ہوئے ماں گانے گائے گی تو بچہ بھی تو پھر مائیکل جیکسن ہی ہوگا نا۔ اس سے یہ امید کی جائے کہ وہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، پھر ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو ماؤں کے جو احوال ہوتے ہیں وہ بچے کی تربیت پہ، جو ہی پھر اس کے اندر شعور آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر ماؤں کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ اس کو اچھائی برائی کا فرق بیان کرے۔ بیٹا یہ چیز درست ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ایک عمر کہنے کی حد تک ہوتی ہے، پھر ایک عمر آ جاتی ہے 7 سال 10 سال کے بعد پھر تھوڑی سی سرزنش کرنی پڑتی ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیا، اس پہ پھر ہمیں ٹینشن لینی ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی عادت بن رہی ہوتی ہیں اور ہم نے اس عادت کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں پھر محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار بچے کو ٹوکنا پڑتا ہے۔ وہ ایک عجیب ذہنی کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ کوفت ہم نے برداشت کرنی ہے بچے کی تربیت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے۔ ہم نے وہ بار بار اس کو کہنا ہے تاکہ یہ چیز اس کی ختم ہو جائے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ یہ بات پکی ہو جائے۔ بعض بچے ان کو الٹا لیٹنے کی عادت بن جاتی ہے، ہم بار بار انہیں روکیں گے، بار بار سیدھا کریں گے، بیٹا الٹا نہیں لیٹنا، سیدھا لیٹو، بار بار ہم منع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سیدھا لیٹنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر الٹا لیٹنے کی عادت پکی ہو گئی اور وہ بڑا ہو گیا تو پھر چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ تو تربیت کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ بندے کا بچپنا ہوتا ہے، اس کا چھوٹے عمر میں جتنی اچھی تربیت کر لیں گے پھر وہ جو بڑا ہوگا تو وہ تربیت اسی طرح مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم اس عمر کو اگنور کر دیں گے اور اس عمر کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بری عادتیں اس کو پکی ہو جائیں گی اور پھر چھڑانا مشکل ہو جائیں گی۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔